اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین صدق اللہ العظیم۔ یہ لوگ تم پر اپنے اسلام لانے کا احسان جتلاتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے اسلام پر احسان نہ جتلاؤ، بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان جتلاتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف ہدایت کی اگر تم سچے ہو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان حضرات کو متنبہ کیا ہے جو اسلام لانے کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد اس بات کا احسان جتلاتے تھے، اور آج بھی جو لوگ اسلام لانے کے بعد اس بات کا احسان جتلاتے ہیں مسلم کمیونٹی پر کہ وہ اسلام لے آئے، اور پھر وہ اس کی آڑ میں بہت سے فوائد اٹھاتے ہیں، دنیاوی اور اپنے ذاتی قسم کے مفاد حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں صاف صاف فرما دیا کہ اللہ کا تم پر اس بات کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں ایمان کی توفیق دی۔ اس آیت کے ذیل میں جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایمان اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اللہ کا ہم سب پر جو سب سے بڑا احسان اس دنیا میں ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی توفیق دی، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ لہذا ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہمیشہ ہونی چاہیے کہ ہم پر اللہ کی سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ اس دنیا میں وہ ایمان کی نعمت ہے، اور اس نعمت کے کچھ تقاضے ہیں جنہیں ہمیں پورا کرنا ہے۔ آپ نے ابھی حالیہ واقعات سے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی کتنا بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب چاہے کسی کے سینے سے ایمان کی دولت نکال سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جب چاہے کسی کے سینے کو ایمان کی روشنی سے منور کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کا اپنا معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات بے نیاز ہے، اللہ تبارک و تعالی کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، اللہ نے ہمیں مومن بنایا، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ لہذا اگر اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو ایمان کی دولت سے محروم کیا ہوا ہے تو ہمیں اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ہمیں ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان کی دولت سے محروم ہیں اور ایمان کی روشنی انہیں نہیں حاصل ہے، ایسے لوگوں کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ انہیں بھی اللہ کی معرفت حاصل ہو، انہیں بھی اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی پہچان حاصل ہو۔ اس موقع پر مجھے زمانے طالب علمی کا ایک واقعہ یاد پڑتا ہے۔ ہم لوگ درجہ فارسی میں پڑھتے تھے، ہم لوگوں کے استاد جناب مولانا مفتی شاہی صاحب ندوی دامت برکاتہم ہم لوگوں کو فارسی پڑھاتے تھے، ان سے ہم نے فارسی کی کئی کتابیں پڑھی ہیں۔ تو ایک دن وہ پڑھا رہے تھے، اسی وقت برادران وطن کا ایک مذہبی جلوس ادھر سے گزرا جس میں ڈھول بج رہی تھی اور جس سے آوازیں آ رہی تھی گانے بجانے کی۔ ہوتا ہے ہم لوگ طالب علم تھے، چھوٹے تھے، تو کچھ طلبہ کو ہنسی آ گئی۔ استاد مکرم جناب مفتی شاہد صاحب ایک لمحے کے لیے رکے اور نہ وہ غصہ ہوئے نہ ڈانٹا، بلکہ ہم لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہنے لگے کہ یہ ہنسنے کا مقام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازا، اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو مومن بنایا۔ ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو لوگ ایمان کی دولت سے محروم ہیں ان پر ہنسنا نہیں چاہیے، بلکہ ان کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی اپنی معرفت نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی اپنے دین کو سمجھنے کی اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لہذا اس چیز کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس چیز پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا آخری دین ہے، سچا اور حق مذہب ہے، اس پر کسی شخص کی کوئی اجارہ داری نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے اسلام میں قبول کرتا ہے، اور وہ ایمان کی دولت سے سرفراز ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے ایمان کی دولت سے محروم کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا یہ مظہر ہے کہ اس دنیا میں کچھ لوگ
مومن ہیں اور کچھ لوگ غیر مومن ہیں. لہذا اگر ہم مومن ہیں اور ہم ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے ہیں اور ہمیں ایمان کی دولت حاصل ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہر وقت اس کی حمد و ثنا کرتے رہنا چاہیے اور اس ایمان کے جو تقاضے ہیں ہمیں اسے پورا کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.